بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو راندہ ہوا ہے، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہو، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر ابلیس نے کہا، اچھا دیکھ لے، تو نے اس کو مجھ پر بزرگی تو دے دی، اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈیل دے دی تو میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، تباہ کر دوں گا، مگر تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا، اور ان پر اپنے پیادے اور سوار لشکر چڑھا، ہر طرح سے پورا زور لگا کر بہکا لے، اور مال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہی شیطان وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہو، اور تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پس کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے یہ برا بدلہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا۔ اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اس سے پہلے تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے پھر تو کسی آفت میں پھنس جائے۔ اور یہاں جنت میں تو تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ نہ تو بھوکا رہتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ اس میں پیاسا رہتا ہے اور نہ دھوپ میں جلتا ہے۔ بس شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور ملک ایسا جو کہ ختم نہ ہو؟ ان دونوں نے اسے کھا لیا، بس ان دونوں کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے،
وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے ان کو بلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بلا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ نہ موڑ رہے ہو، مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ جب وہ جھگڑنے لگیں میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر صرف اس لیے کہ میں تو صاف ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس آدم کے لیے سجدے میں گرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں سے ہے؟ اس ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا کیونکہ تو میری درگاہ سے راندا گیا ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا اے رب میرے اس دن تک مجھے ڈیل دے دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا اب مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ فرما دیں کہ میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ قرآن کے مذکورہ متفرق مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے۔ اپنی تفسیر میں جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے ان آیات کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے اور ہم اس جگہ اس مفہوم و مقصود کا ذکر کریں گے جس پر مدرجہ بالا آیات دلالت کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ان احادیث کو نقل کریں گے جو اس قصے سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس معاملے میں مدد فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی آگاہ کیا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے اور اس کا تذکرہ سورہ انعام میں اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ تم کو زمین میں خلیفے بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا یہ کہنا تو یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا۔ بعض جہلہ مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد کر رکھا تھا اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ اسی لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے زمین میں آباد اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بگا دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں اور حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا
ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء و رسول علیہ السلام و صدیقین و شہداء و صلحاء پیدا ہوں گے۔